یہ تیسرا سپارہ ہمارا چل رہا ہے، اور ہم نے اس میں جو یہ 3 قصے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اس سے اس چیز کی کتنی اندر سے دلیل ملتی ہے کہ وہ شخص جس میں سیکھنے کی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں، اور مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے یہ باتیں بتائی ہیں. جیسے ہماری بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں ٹیکسٹ کی، نصاب کی، اور اس میں جو ہے وہ کوئی بات ہوتی ہے اور پھر مثالوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے تو بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ جو ہمارا تیسرا سپارہ ہے، اس میں جو ٹاپکس اب ہم کر چکے ہیں وہ کون کون سے مختلف رسولوں کی فضیلت ہم نے کی ہے، پھر آیت الکرسی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ، پھر عزیر علیہ السلام کا قصہ، اور پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اب آیت نمبر 261، جس میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے، اور یہ پہلے بھی ہم نے دوسرے سپارے میں بھی الحمدللہ پڑھتے رہے ہیں. اور جب یہ لفظ آتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال کی بات ہے اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اسے 7 بالیں نکلے ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. ہر بالی میں 100 دانے، اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے خوب بڑھاتا ہے. یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت والا ہے اور جانتا ہے کس نے کس نیت سے. اور 700 کے بعد جو بڑھانے کی بات ہوئی ہے یہ کس وجہ سے کی گئی ہے. ایک تو ہم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نفقہ کا لفظ جو ہے وہ کیا مطلب ہوتا ہے نفق کا، کہ ایک ٹنل جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں اور دوسری طرف سے ہم جو ہے خرچ کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. اور منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 2 منہ ہیں نا، ہم نے پہلے سپارے میں بھی منافق کے بارے میں پڑھا تھا. تب یہاں ینفقون اموالهم، اپنے مال، تو دراصل وہ ہمارے مال کیا ہیں، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں. اور یہ ہم ایک تصور کریں کہ ایک گندم کا دانہ ہم نے ڈالا اور اس کی 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں جو ہے وہ 100، تو پھر 700، تو 700، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی بڑھانا چاہیں تو بڑھائیں، یعنی صرف 700 نہیں. کیونکہ کوئی بھی چیز ہم بوتے ہیں تو کس چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ دانے زیادہ نکلیں اور کھیتی اچھی ہو. اگر جو ہے وہ بیج اچھا ہو، پھر اس کو پانی اچھا دیا جائے، اگر دھوپ کی ضرورت ہو، ہوا کی ضرورت ہو، وہ اس کو ملے، ہے نا. تو اسی طرح سے جو بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری نیت کیا ہے اور ہم نے اس کی کتنی حفاظت کی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نیکی کر کے جو ہے پھر وہ ضائع کرنے والوں میں سے بنے ہوں. تو اس لیے یہاں پہ اب جو آیات چل رہی ہیں یہ ہم پہلے سے ویسے تو شروع ہو چکی تھیں، لیکن اب اس کی صدقات کی تفصیل اور قبولیت کی شرائط ہیں. تو جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا اور اللہ کے بندوں کے لیے. کیونکہ وہ حدیث قدسی آپ سب کو یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمائیں گے کہ میں فلاں وقت بھوکا تھا اور تم نے جو مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں فلاں وقت ننگا تھا تو تم نے مجھے لباس نہیں پہنایا. اور اسی طرح سے وہ طویل حدیث قدسی ہے. تو بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو پانی پلایا جائے یا کھانا کھلایا جائے یا لباس پہنا جائے، آپ تو ان سب چیزوں سے جو ہے وہ مبرہ ہیں، آپ کو تو ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس اپنے پاس پاتا. یعنی بندوں کے لیے بھی خرچ کرنا، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا. یعنی کسی کے لیے ہم فیس پے کر دیں، کسی کے لیے جو ہے ہم
قرآن کی اس میں جو ہے حفظ کروا دیں. اسی طرح سے اور بہت سارے نیکی کے کام ہیں. صرف جو ہے وہ اسی میں ہی نہیں، اگر ہم کسی کو جو ہے ایم اے کروا رہے ہیں، کسی کو کوئی آئی ٹی کا کورس کروا رہے ہیں، تو یہ سب بھی جو ہے وہ اللہ ہی کے راہ میں کہلاتی ہیں. اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ کیے کرائے پہ تھے کہ جب ہم جو ہے نیکی کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے نیکی کا تکبر ہوتا ہے نا، تو دو تکبر سب سے برے ہیں. ایک نیکی کا تکبر اور علم کا تکبر، جو کہ دونوں شیطان نے کیے تھے. اور شیطان نے جو ہے دیکھیے، ابھی ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور ہمیں پتہ ہے علم تو اس کے پاس بھی تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ بالکل وہ ہو گیا ہے اور اس کو جو ہے نکال دیا گیا. حالانکہ اس سے پہلے بہت عبادت کرتا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا مقام نہیں. یعنی خرچ کر کے ضائع کرنا، کس طرح سے ریاکاری کرنا، دوسرے کو تکلیف دینا، احسان جتانا. اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے بات نہیں کرے گا. ایک تو وہ جو حقدار کو دے کر احسان جتائیں، دوسرے وہ جو تکبر جن کے اندر ہو، اور تکبر والوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، چاہے رائی برابر بھی تکبر ہو. اور پھر جو بے ایمانی سے مال کو جو ہے وہ مال بنائیں، اپنا مال کمائیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت اس کی تفصیل بتا رہے ہیں صدقات کی اور قبولیت کے شرائط. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے پیچھے اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. قول معروف، ابھی ہم نے پیچھے کیا پڑھا، قولوا للناس حسنا. بعد ہم ساری نیکی کرتے ہیں، تو اچھی بات مجھ سے نہیں نکلتی. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا تھا، چینج یور ورڈز چینج یور ورلڈ، کہ اپنے الفاظ بدلو تو دنیا بدل دو. تو اگر کچھ دینے کو نہیں ہے تو اچھی بات تو بندہ کر سکتا ہے نا. اور یہ اس سے بہتر ہے کہ صدقہ دیا اور پھر اس کے پیچھے جو ہے ہم نے کسی کو تکلیف دی. اور صدقے کا لفظ بھی جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ بہت سے لوگ صدقے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے، لگتا ہے کہ جیسے کسی اور کی بیماری ہم کو لگ جائے گی. حالانکہ صدقے کا لفظ جو ہے صدق سے، صدق کا مطلب سچائی. جو بھی نیکی ہم سچائی کے ساتھ خالص اللہ کے لیے کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، بردبار ہے. اس کو تمہاری چیزوں کی ضرورت ہے. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کی راہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہو یا بندوں کے لیے کر، تمہارے اپنے ہی کام آئے گا. دراصل میں لگتا یہ کہ ہم جو ہے کسی اور کو دے رہے ہیں، حالانکہ وہ ہم تو اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں. جب ہم اپنا بینک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی اتنا جمع ہوا ہے. تو اگر ہم اپنا یہ بینک اکاؤنٹ دیکھ لیں جو آخرت میں ہم اپنے لیے بنا رہے ہیں، تو ہمیں کتنا اچھا لگے گا. حالانکہ ہم کو بظاہر کیا لگتا ہے چیز جا رہی ہے، حالانکہ وہ جا نہیں رہی ہوتی، وہ ہمارے ہی کام آتی ہے. اور اے ایمان والو، پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے تاکید سے کہہ رہے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات احسان جتا کر دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے، نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ہے. یہ بھی تو یہ کرتا ہے ایسے. اور اس کے خرچ کی مثال اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پہ اتنی پیاری مثالیں ہیں کہ بالکل دل میں بات اتر جاتی ہے. اس کے خرچ کی مثال ایسی جیسے ایک چٹان تھی جس پہ مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اب ناردرن ایریاز میں جائیں، کئی جگہوں پہ جو ہے وہ راکس ہوتی ہیں، مٹی تہ بتہ جم جاتی ہے، اس پر اگر کوئی چیز اگی ہوتی ہے یا زور کی بارش ہوئی تو مٹی بہہ گئی، پھر جو ہے وہ راک سامنے آ گئی. تو ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا ہے. اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے نا. جو یہاں کفر کی بات کی، یہ کون سا کفر ہے؟ یہ اصل میں ناشکری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں، اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے نہ کریں، تو پھر جو ہے وہ ناشکری ہی ہو جاتی ہے نا. تو یہاں پہ کافروں کو سیدھی راہ دکھانے سے کیا مطلب ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ ناشکرے لوگوں کو. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ،
اور وہ لوگ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. ابھی دوسری مثال، پہلی مثال کیا تھی؟ جو ہے وہ سارے صدقات ضائع کر رہے ہیں. دوسرے لوگ کون ہیں؟ جن کے دل میں خالص اللہ کی رضا، خلوص کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. تو ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ کوئی جو ہے پلیٹو ہوتا ہے، ناردرن ایریاز ہم جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جس طرح سے اوپر درخت جا رہے ہیں، جیسے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کسی ایسے پلیٹو سطح مرتفع پر باغ اور زور کی بارش ہو تو ڈبل پھل لائے. فاتت اکلھا ضعفین فإن لم یصبها وابل فطل. اور اگر زیادہ بارش نہ ہو، ہلکی سی فوار ہو تو بھی اس کے لیے کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو سب اچھی طرح جانتا ہے. اس کو ہمیشہ جو ہے نا ہائی لائٹ کیا کریں کہ واللہ بما تعملون بصیر. اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی تقویت کا سبب ہوتی ہے، اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ڈراوے کی چیز ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ تیسری مثال دے رہے ہیں باغ کا جلنا ہے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَتَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا باغ ہو، نہریں ہوں؟ کیونکہ عرب کلچر میں کیا ہوتا تھا کہ وہ چاروں طرف جو ہے وہ کھجور کے درخت لگاتے تھے، انگور کی بیلیں ہوتی تھیں، تو اس کا پورا جو ہے نقشہ کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب. کیونکہ سیرابی کے لیے جو نہریں باقاعدہ آرٹیفیشل ہوتی تھیں، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہو، اور عین اس وقت ایک تیز بگولی کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ خود بوڑھا ہو، اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق ہی نہ ہوں. یعنی کہ اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت مثال سے بتا رہا ہے کہ اگر ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری عمر بھر کی کمائی ایسے نازک موقع پہ جو ہے تباہ ہو، جبکہ ہم فائدہ اٹھانے کے محتاج ہیں، اور اثر نو ہمیں ہمارے پاس ٹائم بھی نہ ہو کہ دوبارہ کریں. تو یہ اس طرح جو باغ کا جلنا جو ہے وہ یہ کرائے پہ پانی پھیرنا ہے. اور آپ لوگ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی کس طرح سے ضائع ہوں گی کہ کسی کو جتا دیا، کسی کو ریاکاری کر لی، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کی غیبت کر دی، بدگمانی کر دی، تو آہستہ آہستہ ان کی ساری نیکیاں ضائع ہوتی چلی جائیں گی. اور جو ختم ہو جائیں گی تو دوسرے کے گناہ ان کے ذمے لگ جائیں گے. تو یہاں پہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس چیز پہ جو ہے وہ باغ کا جلنا جو کہا ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے. یہ سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دینا. کہ شیطان ہمارے دل میں کیا بات ڈالتا ہے کہ بس اچھا اس فلاں قریب ہے، اسی سے تو میں نے ذکر کیا ہے. یعنی کوئی نیکی ہو تو ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں جا کے. کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال. بلکہ ہماری استاذہ کہتی ہیں کہ نیکی کر سمندر میں ڈال، پتہ ہی نہ چلے کہاں گئی. یہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں جو اس کو ایکسپریس ضرور کر دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا اس میں جو ہے جو یہ ساری باتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بھی ایک، کیونکہ ہم بعض وقت یہ کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں تو ہمیں دعا بھی ساتھ مانگنی چاہیے. اور دعا آپ لوگوں کو آتی ہوگی کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کا جو اینڈ ہے وہ اچھا ہو. یعنی یہ نہیں کہ ہم نے کی نیکی اور برباد، نیکی کر گناہ لازم والی بات ہے. اور اللہ کے قریب جو اس میں اب مزید جو ہے وہ خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر جو ہے ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں. اور یہ آیت نمبر ہے 267. اور 267 جو ہے تو اس سے اوپر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے تاکہ تم غور و فکر کرو. ساعۃ التفکر خیر من قیام اللیل. ہے نا، تو یہ سب ہم کو بار بار اپنے ذہن میں جو ہے وہ ریمائنڈر لگا دینا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض. اب کہاں سے، ایک تو جو ہم کماتے ہیں، کوئی ہم نوکری کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، اور دوسرے اگر ہم نے زمین میں کوئی چیز نکالی ہے اس کا بھی ذکر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے کہ اس کے کیا رولز ہیں. ہے نا، ایک تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اگر کسی کی زراعت ہو تو اس میں کس طرح سے خرچ کیا جائے. تو جو مال تم نے کمایا، جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا، اس میں سے جو ہے بہترین حصہ راہ خدا میں خرچ کرو.
ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، یعنی کہ یہ نہیں کہ خراب چیزیں، جیسے کسی آپ سیب والے سے کے پاس جائیں اور کہیں کہ اللہ کی راہ میں دے دو، اور پتہ چلا کہ اس نے سارے جو ہے گلے سڑے سیب دے دیے، اور پھر ہم نے کہا کہ جو ہے 1 کلو سیب تول دو، تو اس نے خوب اچھے چن کے، تو یعنی کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جو ہے وہ خراب چیز، کتنی یعنی شرم کی بات ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز لینا گوارا نہ کرو، ہے نا۔ کوئی ہمارے اسٹینڈرڈ کے حساب سے نہ دے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگتا ہے، اور تم ہرگز اسے لینا گوارا، الا یہ کہ تم جو ہے اس کو قبول کرنے میں جو تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ بس کنکھیوں سے دیکھا بس ٹھیک ہے، اور تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز اور بہترین صفات ہیں اس کے اندر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز، اللہ تعالیٰ کو ہماری ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تعریف کے قابل ہے۔ اور الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان دیکھیے جب بھی ہم کو نیکی کا کام کرتے ہیں تو شیطان کس طرح سے ہماری نیکی کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نیکی کرنے پہ ایک پوری بک ہے اس پہ، تلبیس ابلیس، جس میں شیطان جو ہے ایک تو ہم کو کم نیکی پر جو ہے وہ لے آتا ہے، اور اگر نیکی کریں تو تکبر کا شکار، پر کس طرح سے اس کو ضائع کریں وہ سب کس طرح سے ہمارے اندر گھسا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے، شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، بندوں کے لیے کریں گے، اللہ کے دین کے لیے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے گا، اور ہم کو اتنا دے گا جو ہماری اس سے باہر ہے، یعنی ہم اس کے قابل بھی نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہم سب جو ہے وہ بلیسڈ لوگ ہیں۔ واللہ واسع علیم، بار بار اللہ تعالیٰ واسع علیم کی بات کر رہے ہیں، اور تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا، جو نظر مانی، اللہ کو اس کا علم ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہم خرچ کریں اللہ تعالیٰ کو پتہ، اور نظر کس کو کہتے ہیں، نظر ویسے تو پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن نظر یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی چیز کی اپنی اس نے کوئی خواہش کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اس کے بدلے میں فلاں 2 نفل پڑھوں گی، یہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کنڈیشن کریں، لیکن اگر جو ہے وہ نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، پھر آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے نا۔ اور جب ہم ظاہر کے دینے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ مال کے علاوہ ہم کیا دے سکتے ہیں۔ ہم کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ہم اچھی بات کر سکتے ہیں، ہم علم دے سکتے ہیں، ہم مسکراہٹ دے سکتے ہیں، ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہم کسی کی تربیت کر سکتے ہیں، ہم کسی کو محبت دے سکتے ہیں، ہم کسی کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے قریب حدیث ہے کہ اللہ کے قریب کون لوگ ہوں گے، ایک تو منصف حاکم، عادل حاکم، دوسرے وہ جس نے جوانی میں عبادت کی ہے نا۔ میں جب حج پہ جا رہی تھی تو میں کسی سے ملنے گئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو بڑھاپا تھوڑی آیا ہے کہ تم جو ہے حج کرنے جا رہی ہو، کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کر حج پہ چلے، تو جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ کی خاطر چھپا کر صدقہ دکھائیں نہیں، پھر تنہائی میں اللہ کے لیے آنسو بہائیں، اور وہ مرد جس کو جو ہے وہ عورت بلائے اور وہ اللہ کی خاطر رک جائے۔ یہ ساری احادیث سے جو ہے ہمارے ذہن بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، اور ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ رشک جو ہے صرف 2 چیزوں میں جائز ہے، ایک تو اس چیز میں کہ کسی کے پاس علم ہے اور وہ خوب دوسروں میں پھیلا رہا ہے، اور کسی کے پاس مال ہے خوب جو ہے وہ دوسروں میں تقسیم کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، ہاں ایک آیت نمبر 269، یہ بہت اہم آیت ہے، یہ بیچ میں سے میں چھوٹ گیا، یہ میں کر رہی ہوں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو تو خیر کثیر دی گئی۔ ہم تو دیکھیں دولت ملتی ہے، کوئی نوکری اونچی ملی، کوئی ہم کو کہیں کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنا دیا، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ہم حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ تو ہم کو حکمت کی کتنی دعائیں مانگنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کر لیں کہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین،
اور جب جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے نا، اس کی تو پرائیورٹیز ہی بدل جاتی ہیں، پرائیورٹیز ہی بدل جاتی ہیں. تو ہم کو حکمت کی تو دعا بہت ہی مانگنا چاہیے. اور ان سب جو صدقات اما ہے، اور اپنے صدقات میں اعلانیہ دو، یعنی کہ دکھا کر دو تو بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ بعض دفعہ جو ہے وہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر ہماری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن کیا ہے وَإِن تُخْفُوهَا، یعنی کہ وہ زیادہ بہتر ہے کہ چھپا کر دو. إِن تُخْفُوهَا تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور اگر ہم چھپا کے دیں گے تو یہ ہمارے بہت سی برائیاں جو ہیں، جو ہم طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سے ختم کر دیں گے، دور کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ جانتا ہے. دیکھیے بار بار آ رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر. اور پھر یاد کریں، جو میں چھوٹی تھی اور میں جاتی تھی کہیں بیان میں، اور وہ خاتون کی کوئی بات مجھے یاد نہیں، صرف یہ یاد ہے کہ جو وہ کہتی تھی اس کے بعد کیا کہتی تھی، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا. اور میرے اندر ایک ڈر کی کیفیت ہو جاتی تھی. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور اے نبی، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال تھا سورہ کہف میں، کہ فلا اللہ کا باقی النفس کا ہے نا، وہ اپنے آپ کو جان کو لا دیں گے. لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری نہیں ہے. اور جب بھی کوئی بیان ہوتا ہے، کوئی دین کا داعی ہوتے ہیں، کوئی قرآن کا درس دیتے ہیں، تو ہمیشہ کیا کہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ تیسرے سپارے میں کہتے ہیں ان الینا ایابہم ان الینا حسابہم، کہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، ہمارے اوپر ان کا حساب ہے. تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اب اس کو بھی لوگ بہت غلط طریقے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہدایت دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کیوں چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی کسی سے نعوذ باللہ دشمنی تو نہیں. اگر میں نیت کروں گی، میں اس کے لیے کوشش کروں گی اور دعا کروں گی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، تب اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. ہم صرف جائے نماز پہ بیٹھ جائیں اور ہم کو ڈاکٹر بنا دے اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ڈاکٹر بنا دے گا، تو اس طرح تو کوئی نہیں بنتا. اور راہ خیر میں جو مال تم خرچ کرتے ہو تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، جو خرچ کریں گے، جو مال اور جو بھی ہم اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پوری کی پوری یہ ہم اپنے کو ہی دے رہے ہیں، اپنے کو ہی دے رہے ہیں، کسی اور پر ہم احسان نہیں کر رہے ہیں. اور تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل الاغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب اصحاب صفہ کا ذکر ہے کہ جو دن رات جو ہے علم میں ہوتے تھے، اور ظاہر ان کے پاس کوئی پروفیشن نہیں تھا، کوئی تجارت نہیں کرتے تھے، کوئی اور طریقہ نہیں تھا کمانے کا. اور ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، خاص طور پہ ایسی مدد کے مستحق و تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے، گر گئے کہ وہ اپنے جو ہے معاش کے لیے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. لا یستطیعون ضربا فی الارض. اور ان کی خودداری ایسی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے سفید پوش لوگ بہت جگہ مل جائیں گے آپ کو، اور اس کا طریقہ ان کو ڈھونڈنے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک صاحب تھے جو کہ جو ہے وہ راشن کی دکان پہ جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی تنخواہ ملے گی تب پے کریں گے، ان کا خاموشی سے پے کر دیتے تھے. تو عام طور پہ لوگ ان کو سفید پوشوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو تعرفون بسیماہم، تو ہم جو ہے ان کے چہروں سے اگر ہم پہچاننے والے، ہم تو اپنی ذات کے اس سے ہی نہیں نکل پاتے. ہم اپنے آپ سے ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اخرجت للناس، ہمیں تو لوگوں کے لیے نکالا گیا. ہم اپنی ذات کے حصار سے نکلیں گے تو لوگوں کو پہچانیں گے کہ کس کو ضرورت ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جیسے کہ کوئی فقیر راستے میں ہم کو مل جاتے ہیں کہ یسألون الناس الحافا، یہ پیچھے پڑھ کر نہیں مانگیں گے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ، تو نیکی میں تم جو خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے.
اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین۔ آیت نمبر 273 پہ ہم نے آج ختم کیا ہے اور یہ ربو ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہم سب کو ہمارے علم میں ہمارے عمل میں برکت دے، سارے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو صحت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب عطا کر خیر میں سے جو ہمارے پیارے نبی نے مانگا، اور ہر اس شر سے ان کو بچا جس سے پیارے نبی نے دعا کی کہ اس شر سے بچا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔